وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 102، سورہ البقرہ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر اور ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا ہے اور اللہ بڑے علم والا ہے۔ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں۔ مثل جو ہے مثال اردو میں بولا جاتا ہے، مثلو کا مثلی، مادہ جو ہے میم سا لام، 169 کلمات قرآن میں ہیں۔ المثل کے معنی ہے ایسی بات جس کو بتا کر دوسری بات کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی ایسی بات کہ جو دوسری بات کے ساتھ ملتی جلتی ہو اور ان سے ایک کے ذریعے دوسری کا مطلب واضح کرنا مطلب ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ جی نیلا رنگ کو، جی کیسا نیلا رنگ، تو آسمان کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ اسکائی بلو جو ہے اس طرح کا رنگ ہونا چاہیے، تو اس طرح مثال دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں؟ سورہ حشر سورہ نمبر 59 اور آیت 21 میں آتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ قرآن میں جو ہم مثالیں اللہ کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے سمجھتے کون ہیں اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 43 میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ان کو مگر وہی جو علم والے ہیں، جو حقیقی علم سمجھتے ہیں۔ ینفقون کی کافی دفعہ ہو گیا، نون فا کاف جو ہے کینچی والا، 111 کلمات آتے ہیں۔ الانفاق کے معنی ہے مال کو خرچ کرنا، یہ واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں واجب ہوتا ہے، ویسے صدقات مستحب ہیں، جتنے بھی دیے جائیں اس پہ کوئی قید نہیں ہے۔ کمثلی حبۃ، مثال ہے ایک دانے کی۔ حبۃ جو ہے دانے کے لیے آتا ہے، ہا بے یا ہا با 111 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الحب والحبۃ، گندم اور جو وغیرہ کے دانے کو کہا جاتا ہے، اور خوشبودار پودوں اور پھولوں کے بیج کو بھی حبۃ کہا جاتا ہے۔ انبتت اگلا لفظ ہے، انبتت سبع سنابل، انبتت نون بے اور تے یا نون با تا، 26 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ النبت والنبات، ہر وہ چیز جو زمین میں اگتی ہے اسے نبتن یا نباتن کہا جاتا ہے، ہوا وہ تنا دار درخت ہو یا بے تنا جیسے جڑی بوٹیاں وغیرہ، سب کو نبات کہا جاتا ہے۔ سنابلہ یا سنبلاتن، 2 لفظ آئے ہیں، سین نون با لام، یہ ربائی ہے، 4 یعنی روٹ ورڈ ہے، اس کے 4 مادوں والا لفظ ہے، بہت کم ہے۔ اس سے پہلے زوسی ہی پڑھا ہم نے، وہ پڑھا تھا۔ بہرحال 5 کلمات قرآن میں ہیں۔ کومپل، اس کا جو ہے مطلب معنی کیا ہے؟ کومپل یا بالی یا جو بیج یا دانہ جو زمین میں دبانے کے بعد نکلتا ہے اس کے لیے جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یضاعف، وہ بڑھا دیتا ہے، یضاعف ذوات عین فا، 52 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ ضعف، یضاعف کے معنی ہے دگنا کرنا، کسی چیز کو 2 جن کرنا، کئی گنا بڑھا دینا، سینکڑوں گنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، ینفقون وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی مثال ہے ان کی مانند ایسی، حبۃ جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت جو زمین میں بویا جائے، سبع سنابل تو پھر کیا اس سے اگائیں 7 بالیاں، فی کل سنبلات پھر ہر بالی میں ہو، مئۃ ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔
یعنی ایک دانہ بویا گیا اس میں 7 بالیں نکلی اور ہر بالی کے ساتھ یہ سینکڑوں کا لفظ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، تھوڑے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہو سکتے ہیں، 100 150 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ 100 دانے ہوں، ایک دانے سے کتنا ہوگا 700 گنا۔ واللہ، اور اللہ فرما رہے ہیں یضاعف لمن یشاء، یہ تو نیت ہے کس حال میں نیکی کی۔ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں 700 کیا 7000 گنا کیا 7 لاکھ گنا بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، کس نے کس حال میں دیا، کس کے پاس کتنا تھا، کس نے کس حال میں دیا۔ واللہ، اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور بڑا علم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جب ابو بکر صدیق پورا سامان لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آدھا سامان لے آئے، عبد الرحمن بن عوف نے کتنا مال دیا، اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکے دیکھ رہے تھے، کہتے عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت ایک انصاری صحابی ساری رات ایک یہودی کا کنواں کھینچتے رہے اور کچھ کھجوریں جو ملی ان میں سے آدھی گھر والوں کو دی اور آدھی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے وہ کھجوریں پورے کے پورے مال پہ بکھیر دی، اللہ اکبر، کہ اس کی جو کھجوریں کتنی ویلیویبل ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو تھا اس نے اس کی ساری رات صرف محنت کر کے لے کے آیا، تو اس لیے صدقہ کرنے سے نہ چوکے۔ اس کے بعد تھوڑا ہے چاہے 10 روپے دیتے، 20 روپے، 100 روپیہ، یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں اللہ نے دیا ہی کون سا اتنا ہے جو ہم صدقہ کریں۔ صدقہ جو ہے مال کو بڑھاتا ہے اور اللہ اس کے اجر کو جتنا چاہے 700 کیا 7000 گنا کیا 7 لاکھ گنا بھی بڑھا دے، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، 7 کروڑ گنا بھی بڑھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے کوئی ایک کھجور صدقے میں دیجیے نا تو اللہ صدقے کو اس طرح پالتے ہیں جیسے بچیرا، گھوڑے کے بچہ جو ہوتا ہے اس کو پالا جاتا ہے اور پھر اس کو احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جو لوگ دیں، اللہ سب کو حج کی توفیق دے تو دیکھیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ حدیثیں لے لیتے ہیں اس پر ایک دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4897، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور آیا کہنے لگا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی اور وہ بھی سبھی جن کے نکیل پڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح مسلم کی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ تم آئے ان کے پاس، صحابہ صفہ میں سے تھے، آئے ان کے پاس کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں روز بغیر کسی کے حق تلفی کیے، بغیر ڈاکہ چوری کے، بغیر کسی کے سینہ چھپٹی کے 2 سرخ اونٹنیاں کوہان والی مل جائیں؟ کہا اللہ کے رسول ہم تو سب ایسا چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ پھر اللہ کے گھر میں جا کر 2 آیتیں سیکھ لو، یہ 2 بڑی کوہان والی اونٹنی سے بہتر ہیں اور جتنی سیکھتی جاؤ ان سے بہتر ہیں۔ اصل بات تو یقین کی ہے، وہ اونٹنیاں ہمیں لگتا ہے کہ کہاں اونٹنیاں ملتی ہیں، جب کل ہمارے عمل نامے میں تولی جائیں گے تو اس وقت ویلیو کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی زیادہ اونٹنی کہاں سے آ گئی۔ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرلیٹو ڈگری دے دی سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے، سیکھیں سکھائیں، تھوڑا سیکھیں اتنا ہی سکھاتے جائیں، اور اس کے لیے کوئی ایک صحابی نہ رہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے کوئی ایک بھی بات، ایک بھی چیز سیکھتا ہے یا پہنچتی ہے تو اگلے تک پہنچانا ہے، یعنی اس کو بھی سکھانا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے 2707۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں آپ 262 نمبر، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں جتاتے، نہ ہی کسی کو تکلیف سے باتیں کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے قیامت والے دن۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ ثم دیکھیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس کو ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب تو آپ کو بھی الحمدللہ جو سن رہے ہیں ان کو یاد ہو گیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، تو پھر نہیں لاتے اس کے پیچھے کسی قسم کا احسان اور تکلیف۔ یتبعون اتباع سے ہے، پیروی کرنا، پیچھے لانا، اسی سے ہے۔ واتبعوا یتبعون، اس کا معنی جو ہے
تا با آئین 172 کلمات قرآن میں ہیں اس مادے سے. معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، پیچھے لانا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. من جو ہے یہ وزن کے لیے بھی آتا ہے، من احسان کے لیے آتا ہے. جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ وزن کے نیچے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. المنت باری احسان کے لیے آتا ہے. ازن جو ہے اذیت سے ہے، الف زال اور یا روٹ ورڈ ہے. 24 کلمات آئے ہیں. الازا معنی ضرر، تکلیف جسمانی ہو یا نفسانی ہو. لہم اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. عند الطلب طلب کی جائے گی. ریلوے کے ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا تھا یہ پاس رکھو گی، طلب کی جائے گی یعنی مانگی جائے گی تم سے نا. تو آج بھی ریلوے میں اگر کوئی لوگ سفر کرتے ہیں تو طلب کی جاتی ہے. ایروپلین میں کوئی ٹکٹ نہیں مانگتا کہ دکھاؤ ٹکٹ. لہم اجرہم. الاجر جو ہے الف جیم را، قرآن میں 108 کلمات آئے ہیں. الاجر والاجرۃ کے معنی ہیں جزائے عمل کے بعد، جزائے عمل یعنی عمل کی جو جزا جو بدلہ ہے اس کے لیے آتا ہے، چاہے وہ بدلہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو. ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. خوف کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، صرف دیکھ لیتے ہیں. خا واؤ فا جو ہے 124 کلمات قرآن میں ہیں. الخوف معنی ہے قرائن و شواہد ہے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا، وہ خوف کہلاتا ہے اور یہ امن کی ضد ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یحزنون جو ہے الحزن جو ہے ہا زا جو ہے اور نون، ہا زا اور نون جو ہے زئی جو ہے اس سے یہ 42 کلمات قرآن میں ہیں. الحزن والحزن معنی غم کی وجہ سے جو بے قراری طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، جو غم ہوتا ہے نا اس کے لیے حزن کا لفظ آتا ہے. اب اس کو لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیہ مبارکہ کو بھی. الذین وہ لوگ، ینفقون وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون نہیں لاتے اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منم ولا اذا اور نہ ہی کوئی اذیت کسی کو دیتے ہیں، نہ ہی احسان جتلاتے ہیں. لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہیں ہے ان پر کسی قسم کا خوف، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، قیامت والے دن کسی حزن کا غم کے شکار ہوں گے. حدیث ایک تو لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی بات اور بھی سمجھ میں آ جائے. صحیح مسلم کی حدیث 294 نمبر. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. ایک حدیث میں آتے ہیں اللہ اکبر، نہ ان سے کلام کرے گا. کون ہیں وہ 3 لوگ جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھنا ہوا نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. نمبر 1 وہ ہے منان، جو احسان کر کر کوئی چیز دے کر نا کسی پہ احسان جتلائے. اور دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال بیچتا ہے. اور تیسرا وہ جو اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے ٹہنوں کے نیچے رکھتا ہے کپڑا. ٹہنوں سے اوپر کے مرد، الٹا ہو گیا آج کا دور. عورتوں کے ٹہنوں سے اوپر چلے گئے، مردوں کے ٹہنوں سے نیچے چلے گئے. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 263 ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. بلی بات کہہ دینا، ایک بلی بات کہہ دینا نا. قول ایک بلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس میں تکلیف ہو. لوگوں کو دے کے تکلیف، احسان جتلانا، ان کو ذلیل کر کے دینا. اللہ اکبر. کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے. حلم جو ہے اللہ کو بردبار، بڑا برداشت کرنے والا، بڑا غنی ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز. ساری دنیا کو اس کو احتیاج ہے. ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. قول معروف. قول جو ہے قول بولا جاتا ہے، قول و فعل اردو میں بولا جاتا ہے. 1722 کلمات آئے ہیں. القول القیلہ کے معنی ہے بات کے، اردو میں بولا جاتا ہے اس لیے کو بہت آسان ہے. معروف، معروف کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. عین را اور فا جو ہے عین ریف ہے اردو میں جس طرح ہم بولتے ہیں. 70 کلمات آئے ہیں. المعرفت کے معنی ہے کس چیز کا علامت سے ادراک کر لینا، پہچان لینا. معرفت کیا ہے کہ معرفت کسی سے تعلق ہو جائے. العرف کے معنی ہے وہ نے ایک بات جس کی اچھائی کو پورا معاشرہ تسلیم کرتا ہو، چاہے کوئی بھی رہنے والا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے، لیکن اچھی بات کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ سچ اچھی بات ہے، امانت داری اچھی بات ہے، عدل اچھی بات ہے. اس کو تو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. انصاف اچھی بات ہے. مغفرتن
غفارہ غین فارا 234 کلمات قرآن کریم میں ہیں. الغفارہ کے معنی ہے کسی چیز کو پہنا دینے کے، ڈانپ دینے کے. ہاں، استغفار کے معنی ہے کسی چیز کو ڈانپ دینا. جب اللہ مغفرت کرتا ہے نا تو اللہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ دیتا ہے. اللہ کو ہماری بے حیائیوں کو، ہماری بے ایمانیوں کو، نظروں کی بے ایمانیوں کو اللہ ہر چیز پر پردہ ڈال دیتا ہے. استغفار کے معنی ہے قولت، عمل سے مغفرت طلب کرنا ہے. خیر من صدقتین یتبعوہا اذی. خیر جو ہے خا یا را 196 کلمات قرآن میں ہیں. الخیر وہ سب ہے جو مرغوب ہو، ہر ایک کو پسند ہو. ہر بندہ خیر مانگتا ہے اللہ سے. عقل بھی خیر میں آ جاتی ہے، عدل بھی، فضل بھی، بلائی بھی، مال بھی، اولاد کی نیکی بھی. یہ تمام مفید چیزیں جو ہیں وہ خیر ہیں. صدقتین، صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، شاید ہم سمجھتے ہیں صدقہ کو کالا بکرا لا کر ذبح کرنے کا نام ہے، یا اللہ معاف کرے پتہ نہیں گوشت زرقوں میں پھینکنے کا نام ہے. صدقے کا بہت وسیع جو ہے وہ کنسیپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ صدق سے ہے، اصل بات ہے سچائی کے ساتھ. صدقہ سواد، وہی جس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو صدق کا ہے. سواد، دال اور کاف جو ہے کینچی والا 155 کلمات آتے ہیں. اصل میں صدق جو ہے وہ جھوٹ کی جو ہے ضد ہے. صدقتین کے معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوش نودی کے لیے جو بھی دیا جائے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. واجب صدقہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی حق ہے کہ جتنا بھی دیا جائے. جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی اگر ان کی مدد کرنی ہے تو یہ بھی صدقے کی اس میں آ جائے گا، مد میں آ جائے گا. واللہ غنی حلیم، اور واللہ اور اللہ غنی قین نون جا 73 کلمات آئے ہیں. الغنی کے معنی ہے بے نیاز. یہ کئی قسم پر کلی طور پر بے نیاز ہو جانا. اس قسم کا غنا صرف اللہ کے سوا کسی کے شان نشان ہے ہی نہیں. مجھے ضرورت ہے، مجھے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں. اللہ بے نیاز ہے. واللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، تم تو سب فقیر ہو، مانگتے ہو. کہیں نہ کہیں ہر بندے کی ضرورت لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. اور سب سے مانگتے بڑے ہم منگتے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، اور اللہ کرے کہ اللہ کے منگتے ہو جائے، پھر دنیا سے ہمارا بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری ضروریات ایسی جگہ سے تمہیں پہنچائے گا جہاں سے تمہیں علم بھی نہ ہو. حلیم بردبار. الحلم ہا لام میم کس کلمات آئے ہیں؟ معنی ہے نفس اور طبیعت میں ایسا ضبط ہوئے نا. بردبار کنٹرول کرنے والا اپنے آپ کو. غیظ و غضب کے موقع پر برکے نہ. اللہ کتنا غضب، کتنا کنٹرول کرنے والا ہے، کتنا حلیم ہے. اللہ اکبر. کیا کیا کرتے ہیں ہم. ایک زندہ زمین پر ایک چرندہ پرند بھی زندہ رہ رہے جو ہمارے اعمال ہیں، لیکن اللہ مہلت دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بردبار ہے، حلم والا ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ و لفظ. قول معروف ایک بات معروف. و مغفرۃ نام کو چلانا. خیر اللہ اکبر بہتر ہے. من صدقتین اس صدقے سے یتبعوہا اذی جس میں تکلیف دی جائے، جتلایا جائے، احسان کیا جائے، ذلیل کیا جائے. واللہ اور اللہ غنی وہ تو غنی ہے، غنی بے نیاز، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تم یہ جو پا رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اللہ کو ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ کون قرضہ دے گا؟ اللہ تو تمہارے لیے کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اپنے مال کو بڑھا لے دگنا چگنا 700 گنا 7 لاکھ گنا 7 کروڑ گنا اللہ کرنے کو قادر ہے. وہ تو اتنا دینے والا ہے. ایک حدیث ذہن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم جنوں تم سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور جس کا جی چاہتا ہے نا جتنا چاہتا ہے مانگ لو، اور اللہ تم کو سب، میں مانگوں گا مجھے پوری دنیا کا سب کچھ دے دے اللہ، اس سے بھی ڈبل دے دے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مانگ لو جو تم مانگنا چاہتے ہو، اور اللہ تم سب کو تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق دے دے. تو اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی قدرت میں، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے دیکھے کہ یہ کمی ہوئی نا، اتنی نہیں ہوتی. اللہ فرما رہے ہیں اے ابن آدم، اے جنوں انس، میں تمہارے مال اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے. ہم سے جو توقع، ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اعمال کرو. تمہاری آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تو یہ زندگی موت کا نظام اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کر لے کہ تاکہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کے آتا ہے. سورہ المائدہ یہ سورہ ملک کی آیت ہے. سورہ المائدہ میں اللہ فرما رہے ہیں ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ. اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جیسا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں جس کو جو ملا ہے نا، جو صلاحیت، جو مال، جو کچھ بھی ملا ہے اسی میں اس کی آزمائش ہے. اصل بات یہ ہے، بات سمجھنے کی ہے. ترمذی کی ایک حدیث لے لیتے ہیں. ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بلائی صدقہ ہے، اور وہ بلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی سے اچھی بات کر کے اچھے چہرے سے ملو. صدقہ دے کر جتلانے سے بہتر ہے کہ
قول معروف، اچھی بات جو ہے نا خوش مزاجی کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر کوئی اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دے یہ بھی صدقہ ہے۔ آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے، آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر لوگوں کو تکلیفیں دے کر ضائع نہ کرو، اللہ کہہ رہے ہیں ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر کوئی یقین نہیں رکھتا، صرف ریاکاری کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان ہو، اس پر تھوڑی سی مٹی جم جائے، جو نیکی وہ کر رہا ہے وہ مٹی، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ پھر زور کی بارش برسے تو وہ پھاڑی مٹی کو بہا کر لے کر جا جائے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، لا تبطلوا جو ہے باطل سے ہے، با توئن جو ہے اور لام، 36 کلمات آئے ہیں۔ الحق جو ہے وہ اس کی ضد ہے، باطل جو ہے حق کی ضد ہے۔ تحقیق کے بعد کسی چیز میں ثبات اور پائیداری نہ پانے کے لیے باطل بولا جاتا ہے۔ صدقاتن، اس کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، صدقہ جو ہے القسم کی صدق سے ہے۔ مننا یا منن، من جو ہے میم نون، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں۔ من جو ایک وزن کے لیے آتا ہے، احسان کے لیے آتا ہے۔ اذن، اذیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الاذن جو ہے الاذا معنی ضرر، تکلیف جسمانی ہو یا نفسانی۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، یہ لفظ بھی بار بار آ رہا ہے۔ نون فا اور کاف کینچی والا 111 کلمات ہیں۔ الانفاق کے معنی ہے خرچ کرنا، یہ واجب ہے، کبھی مستحب ہے۔ ریا کا لفظ جس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، را سے ہے، دیکھنے سے ہی ہے۔ قرآن میں 328 کلمات آئے ہیں، اور رؤیتو کے معنی ہے آنکھوں سے دیکھنے کے، اور ریا معنی ریا کری یعنی دکھلاوا کرنے کے، دکھلاوا۔ فمثلہ، پس مثال، اس کو بھی ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ کمثلی میم سا لام، 169 کلمات آئے ہیں۔ مثل کے معنی ہے کہ ایسی بات جو دوسری بات سے ملتی جلتی ہو، جو ایک بات دوسری بات کو واضح کرتی ہو۔ ترابن، تراب جو ہے یہ مٹی کے لیے آتا ہے، مٹی، تراب۔ علی کو رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، اے ابن تراب، اللہ ناراض ہو کے لیٹے ہوئے تھے تو مٹی لگی تو کہا، اے ابن تراب، اے تراب کے بیٹے اٹھ۔ تو تراب مٹی کے لیے ہے۔ وَأَصَابَهُ، اللہ فرما رہے ہیں، فَأَصَابَهُ، صابہ صوبہ پہنچنا، وابل، اس پر کیا کوئی بارش پہنچ جائے۔ تو یہ سارا کچھ اسی ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں تھوڑا ترجموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ صفوان جو ہے کہ مثال ہے اس چٹان کی، سواد فا اور واو، 17 کلمات آئے ہیں۔ الاصطفاء کے معنی ہے کسی چیز کو خالص کر لینا، صاف کر لینا، میزی سے پاک چیز کے لیے آتا ہے، عمدہ چیز کو منتخب کر لینا۔ اور صفا کے معنی صاف اور چکنا پتھر بھی ہے۔ ترابن جو ہے تا را اور با، یہ 22 کلمات قرآن میں ہیں۔ اور ترابو معنی مٹی کے ہیں، تریبا معنی فقیر کے ہیں۔ فقیر جب خاک لط ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھی، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ سے کتنے معنی بنتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا زیادہ اگر جائیں گے تو پھر تو بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ وَأَصَابَهُ، سوات واو بے جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، 77 کلمات قرآن میں ہیں۔ سیبن، صابہ، صابہ، کسی چیز کا اترنا، کسی چیز کا پہنچنا، نشانے پر لگنا، بارش کا پرسنا، یہ سب اسی سے ہے۔ وابل، واو بے لام، 8 کلمات آئے ہیں۔ الوابل والوابل، نون جو ہے معنی ہے بڑی بوندوں والی موسلادھار بارش اور تیز بارش کے لیے آتا ہے۔ وبال بھی اسی سے ہے، جو کوئی تیز آتا ہے تو اس سے وبال جو ہوتا ہے تو اسی سے لفظ سے بنتا ہے۔ فترکہ، ترکا، تو تا را اور کاف جو ہے، تیرا اور کاف جو ہے کتاب والا، 43 کلمات آتے ہیں۔ ترک الشیء کے معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہوا وہ ارادتاً چھوڑا جائے یا مجبوراً چھوڑا جائے۔ سلدن، یہ لفظ پہلی ایک قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، سوات لام دال۔ السلدو کے معنی ہے ٹھوس اور چکنا پتھر جس میں کچھ پیدا نہ ہو، بالکل صاف۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یقدرون قدرت رکھنا، وہی آتا ہے القدرت، کس چیز پر قادر ہونا، قدرت رکھنا۔ مدہ ہے قاف دال اور را، 132 کلمات آئے ہیں۔ جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے، اس پہ جس چیز پر قادر ہو، اور اللہ کے قادر ہونے کا معنی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان تو کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کسبوا، کاف کتاب والا سین اور بے یا سین با، 67 کلمات آئے ہیں۔ الکسب کہتے ہیں نفع اور خوش نصیبی کے، اور جو چیز کو کمائی کے لیے لفظ آتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔
اس کو میں آیت کو ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی سی مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو اپنے صدقات، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کے، کالذی، اس شخص کی طرح، مانند اس شخص کے، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، رعایہ کاری کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا کوئی یقین نہیں ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فمثلہ، پس مثال ہے اس شخص کی، کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہو، تو اس پر نیکی جو وہ کرتا ہے تھوڑی سی مٹی آ جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر ایک بارش، زوردار بارش برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل اسی طرح کر دے جس طرح تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لا يقدرون علی شیء، کوئی کچھ نہیں اس نے حاصل کیا، کچھ نہیں قدرت اس کو کہ مما کا سب جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، جو یہ باتیں سن کر بھی جو ایمان نہیں لاتے، بات کو نہیں سمجھتے، تو اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں رعایہ کاری کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، 2381 ہے، جو رعایہ کاری کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا، جو کام بھی جو ہے نا اللہ کی رعایہ کاری کے لیے جو کام کرے گا، اللہ لوگوں کے سامنے، لو جی یہ کام اس نے کیا تھا، ہاں، اور اسی طرح جو عبادت اس لیے کرے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں، تو اللہ اس کو قیامت والے دن ذلیل و رسوا کرے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ قیامت والے دن اس کو رسوا کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ رعایہ کاری مسئلہ کیا ہے؟ مسلم احمد کی ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا بارے میں خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا تم اعمال تو کرو گے لیکن دکھلاوے کے لیے، رعایہ کاری کرنا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اس نے بھی شرک کر دیا۔ جس نے صدقہ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس نے بھی شرک کر دیا۔ جس نے روزہ رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں، اس نے بھی شرک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میں شرک، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمایا کہ میں شرکا سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اللہ کو نہیں چاہیے جو مال لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے، اللہ ان کا قبول نہیں کرے گا، اللہ نہیں لیتا۔ جو جس میں امیدش ہو نا کہ لوگوں کو جو ایسے اعمال کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے، تو میں اس کو اور اس کے شریک اعمال کو، یعنی شریکوں کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کسی اعمال میں ذرا برابر بھی شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دکھاوے اور رعایہ کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت والے دن ایک شخص آئے گا بہت سارے اعمال لے کر، فرشتے کہیں گے کیا اجر لکھیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے لیے تھوڑے تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے اب اجر لے لے۔ تو اعمال وہی قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، صحیح سمجھ دے کہ ہماری اعمال میں رعایہ کاری نہ ہو، ہمارے صدقات میں لوگوں کے ساتھ جتلانا نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ ایک بلی بات اس سے بہتر ہے اگر اس طرح کرنا ہے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا